الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو بیمار کے بعد شفا عطا کرتا ہے۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز محترم بھائیوں، ڈر جاؤ اس ذات سے جس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یقین جانو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے وہی دنیا و آخرت میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے وہی ہے شفا دینے والا، جس کا نام شافی بھی ہے اور کافی بھی ہے، کیونکہ وہی کافی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کے احوال تبدیل ہوتے ہیں، جس طرح بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، اس طرح کبھی وہ صحت یاب ہے اور کبھی بیمار ہے، اور کبھی امیر ہے اور کبھی غریب ہے، اور کبھی مصروف ہے اور کبھی فارغ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے اس سے پہلے کہ آپ بڑھاپے میں چلے جاؤ، اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عافیت والی زندگی دی اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ یہ صحت والی زندگی، اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ وہ نعمت ہے جو بہت سارے لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں جن کے اوپر انسان غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ایک اس کے پاس صحت ہے، اور دوسرا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دیا، لیکن انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس صحت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس میں جو دعائیں کرنے والی تھیں وہ دعائیں اس نے نہیں کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں فرماتے اور کہتے ہیں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کے اوپر غور کریں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اور جب یہ کہہ دیتے تو خالی کافی تھا، لیکن پھر الگ الگ سے کہا کہ میری سمعت میں جو میں کانوں سے سن رہا ہوں اس میں بھی عافیت، جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس میں بھی عافیت۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا معمول تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت زندگی عطا کی، صحت دی، اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو بہت سے لوگ اس سے عاجز ہیں، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جب ہم ہسپتال میں جائیں تو لوگوں کو دیکھیں کہ کچھ لوگ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں کہ ان کو تو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود بھی اس نعمت سے عاجز ہیں، یہ نعمت حاصل نہیں کر پا رہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کان تو ہیں لیکن اس کان سے سن نہیں پا رہے، اور ہاتھ ہیں لیکن ان میں فالج ہو گیا، اور وہ اس ہاتھ میں اپنے ہی جس طریقے سے حرکت کرنا چاہتے ہیں وہ حرکت نہیں کر پا رہے۔ اس طرح ان کے جسم تو صحیح سلامت ہیں، لیکن ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس میں حرکت کر پائیں، اور وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحت کو نہیں خرید پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحت ہمیں بالکل فری دی ہے،
اور اسی طریقے سے ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹوں کے صرف اس کمرے میں رہنے کے ہزاروں ریال دے دیتے ہیں تاکہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس طرح جو حدیث میں 5 چیزیں آئی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان جو اللہ تعالی نے زندگی دی اس سے پہلے کہ اس کو موت آ جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی حسنہ عطا کر اور عذاب جہنم سے، عذاب النار سے مجھے بچا لے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی نہ مانگی، اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا عطا کر دی، اور بہت سے لوگ جنہوں نے آخرت مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت عطا کر دی۔ لیکن امام الانبیاء و خاتم النبیین نے اپنی امت کو سکھایا کہ دنیا بھی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگتا ہے اللہ دونوں ہی عطا کر سکتا ہے، اور وہ بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سی چیزیں عطا کر دیں۔ اس طریقے سے میرے عزیز محترم بھائیوں، صرف مرض یہ نہیں کہ صرف انسان کے جسم میں مرض آئے، بلکہ اس کے دل میں بھی مرض آ سکتا ہے، اور دل کے امراضوں میں یہ مرض نہیں کہ اس کے دل کی شریانیں رک جائیں یا اس کے دل میں درد ہو، بلکہ دلوں کے مرض میں یہ ہے کہ اس کا دل فاسد ہو جائے، اس کا دل غلاظت سے بھر جائے، اس کا دل سیاہ ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات تأثر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کو وہ سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر پڑھی جائیں یا اس کو بتائی جائیں، اس کے اوپر یہ حدیث اثر نہ کرے، یہ ہے دلوں کے امراض۔ اور اس کا دل اتنا ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ابدان کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ اس کا بھی علاج کرنے کی کوشش کرے کہ اگر میرا دل کے اوپر اگر یہ اثر نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، میرے دل کے اوپر ختم لگا دی گئی کہ کوئی بھی قرآنی آیات اور احادیث اثر نہیں کر رہی۔ اور جان لو اگر یہ اثر نہ کرے، اور پھر جب ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات اور احادیث اثر نہیں کریں گی دلوں میں، تو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اور جب عمل نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جب جنت میں نہیں جا سکے گا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ مختصر سی دنیا، مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے احوال بدلے ہیں، صرف اس لیے بدلے ہیں کہ وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرے، میرے قریب ہو جائے، مجھ سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، کہتے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے عافیت عطا کر دنیا و آخرت کی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگ رہے ہیں دنیا کی و آخرت کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی بھی عافیت مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ انسان بھی عافیت میں ہے، اس کا مال بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اہل و عیال دیے وہ بھی صحیح سلامت اور عافیت کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے جو اذکار پڑھتے، اس میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من أصبح منكم آمنا في سربه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوة يومه فكأنما حيزت له دنیا. جو شخص صبح اٹھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ اس کی قوت عطا کی تو اس نے بہت سارے لوگوں دنیا کی نعمتیں عطا کر لیں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے اور دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نعمتوں کو زوال میں تبدیل نہ کر اور میں صحیح سلامت ہوں بیماری میں تبدیل نہ کر. اور اس طرح جو بھی چیزیں ہیں برائی کی اس میں تبدیل نہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. میرے عزیز محترم ساتھیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر صحیح سلامت نعمت دی اس کا شکر ادا کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جو اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی جو بہت سی لوگوں کو نہیں دیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم صحیح سلامت ہیں امن و امان کے ساتھ ہیں ہمارے جسم صحت و عافیت کے ساتھ ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر ہم کسی بھی چیز میں مبتلا ہو جائیں تو ہم صبر کریں. میں اللہ سے دعا گو ہوں اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ امن و امان کی نعمت ان کے پاس نہیں ہے ان کو امن و امان کی نعمت عطا فرما. اے اللہ جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو کام عطا فرما. اے اللہ دنیا و آخرت کے احوال ہمارے بہتر بنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے رہیں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اے اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا اسلام کے اوپر کرنا اور ہماری زبانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا. اے اللہ ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اے اللہ قیامت کے احوالوں سے محفوظ رکھنا. اے اللہ جب تیرا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو جنت الفردوس میں جائیں گے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.